بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ابتدا شعر سے کروں یا انتہا شعر پر؟ میرے اس بھائی کو یہ بڑا اعتراض تھا کہ اس کی تقریر میرا چیئرمین کیوں نہیں سنتا، تو ان کے اپنے پارلیمنٹرین میں سے بھی بہت لوگ چلے گئے. صحافی بھائی بھی کدو کاٹ کو دیکھتے ہوئے ان کی باری پہ باہر چلے گئے تھے. کس کو زبردستی بٹھاؤ گے تم؟ جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی ہی پذیرائی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے. بھاگ کیوں رہے ابھی؟ یار یہ پوز مت دکھاؤ، کچھ ہوتا ہے ہمیں، سیدھے ہو جاؤ. یہ سر غلط ہے، یہ اسپیکر کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. اس طرح کی پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے جو ہے وہ بات چیت نہ کی جائے تو بہت سر. اسپیکر کو پیٹھ نہیں دکھانی کیا جائے. چاہیے اس طرح کے ان کی الفاظ کو اسپیکر کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. حذف کیا جائے. سر میں تو آپ کے حق میں بولا اسپیکر کو پیٹھ نہ دکھائیں. سر یہ آپ یہ حذف کر رہے ہیں، آپ یہ بھی حذف کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پیٹھ نہ دکھائے. آپ میری طرف مخاطب ہوں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، توجہ اس طرف رکھیں. سر ٹھیک ہے، اور کوئی اس طرح کی بات چیت نہ کریں، کوئی اس طرح کی بات چیت نہ کریں. آپ کو تقریر کا موقع ملا ہے، آپ اپنا پورا ٹائم لیں. اس طرح کی کوئی بات نہ کریں. اللہ کے شکر ہے آپ نے دیے سر. سر سب سے پہلے بات تو میرے بھائی نے کی کہ یہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں. سر یہ بات ان کی 100% صحیح ہے کہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں، اور یہ والا بہت محنت کر کے آیا اور بڑی مشکل محنت کر کے آیا سر، اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے آیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ محنت جو کر کے آیا خدا کی قسم یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی سے نہ کروائے وہ محنت اللہ کسی سے نہ کروائے. باقی تو سارے محنت کر کے آئے ہیں. جناب علی اب آگے چلے. کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے، ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم موڑ ہے، جس کے بارے میں کتابوں میں کچھ لکھا ہو، لیکن میری اس بھائی سے بڑی ہمدردی ہے. اس نے ایک دن میں 4 پیپر پاس کیے، لوگوں نے ایشو بنایا. اور سر ان کے والد صاحب جب حصول علم کے لیے آسٹریلیا جا رہے تھے تو آسٹریلینوں نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا. عالمی سازش ہے، پورا عالم نہیں چاہتا کہ یہ خاندان تعلیم حاصل کرے. سر ان کے ساتھ مہربانی کی جائے. اس بیچارے کے خود بھی پیپرز پر سوال ہے، اور اس کے والد کو بھی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جاتی. سر انہوں نے سر اس کو بھی دوائی کھلا دیں یا بٹھا دیں سر، اس کا پرابلم پوچھ لیں سر. سر انہوں نے بار بار جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. جناب اسپیکر یہ طفل زرداری اور طفل عمرانی ہمیشہ وہ بھی ہو گیا، وہ بھی دے دیں تو اچھا ہے. سر یہ جانشین زرداری کہتے رہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب جانشین زرداری بھی ہیں اور جانشین محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہیں. لیکن یہ طفل عمرانی جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کتاب میں موجود ہے، اور جو اپنے قد سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کا ماضی اور سیاست میں آنے کی اس کی محنت نہیں پتا. خدا کی قسم پورا پاکستان جانتا ہے، جہاں ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے. لہذا موضوع پہ رہا جائے. معیشت پر بات ہو رہی تھی تو معیشت پر بات کی جائے. اب یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ بھاگ جاتے ہیں.
تو تمہارا اس سے کیا مقابلہ؟ تم لے آؤ اپنے سلیکٹڈ کو، ہمارا چیئرمین آ جائے گا، تم تو خود وہاں گئے ہو، تم تو ابھی خود بھی مفرور ہو اس سے، تم لے آؤ سلیکٹڈ نیازی کو، ہم لے آئیں گے اپنے بلاول بھٹو زرداری کو، تو بات سے بات ہو جائے گی۔ اور یہ کانوں میں بات نہ کریں، ان کو پورا موقع دیں آپ آغا رفیع اللہ صاحب، ان کو پتہ ہے سارا کچھ، آپ زیادہ نہ سمجھائیں۔ جناب علی، ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے، ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے کہ جو بقول اول تو ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم نے دیوار پہ چڑھ کے پیچھے ضرور دیکھ لیا ہے، ہمیں وہ بھی پتا ہے۔ جناب علی، انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہی میرے بھائی اکنامی کا ذکر جب آتا تھا تو یہ کرتے تھے کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ، اب یہ بولتے ہیں ہاں یا نہ، یہی آدمی یہ بولتا تھا 1-2 ارب ڈالر لائے گا عمران خان، حکومت کا 200 ارب ڈالر، حکومت قائم ہونے کے کب؟ دوسرے دن، اور ورلڈ بینک کے منہ پہ مار دے گا۔ آج یہ کہاں گیا؟ آج یہ مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر، یہ پہلی بار ہے۔ تو آگے ابھی رکو نا، ابھی رکو تو صحیح، یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر، یہ پہلی بار ہے۔ یہ کہتے تھے کہ 15 لاکھ روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے، وہ بھائی اس 15 لاکھ روپے کا حساب تو دو۔ اور یہ کہتے تھے کہ 10,000 ارب 15 ارب ڈالر اور 10 لاکھ کروڑ ہر اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ بھائی وہ پیسے کہاں گئے، اس کا حساب تو دو۔ وہ تمہارا وزیر اعظم کیلکولیٹر اٹھا کے ہر تقریر میں کہتا تھا پاکستانیوں تم آج اتنے کے مقروض ہو۔ جب ڈالر سر 100-200 روپے کا ہو گیا تو اب نہ وہ تقریر کرتا ہے نہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنے مقروض ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب عمران کی حکومت آئی تو 1,60,000 کا پاکستانی مقروض تھا، ان 1,20,000 کا اور 1,60,000 روپے کا 18 ماہ میں انہوں نے ہمیں مقروض کیا ہے۔ اب یہ ڈالر لا کر بتائیں، اب یہ کیلکولیٹر بتائیں، ہمیں عمران خان وہ تقریر کر کے بتائے جو کنٹینر پہ کیا کرتا تھا کہ بجلی مہنگی ہوگی وزیر اعظم چور ہے، گیس مہنگا ہوگا وزیر اعظم چور ہے، دوائیں مہنگی ہوگی وزیر اعظم چور ہے، آٹا مہنگا ہوگا وزیر اعظم چور ہے۔ عمران خان چور ہے، خود اس نے کہا تھا وہ چور ہے، چور ہے، چور ہے۔ آج یہ ساری چیزیں مہنگی ہے۔ سر اگر بات کرنے پہ اکنامی کی بات ہو رہی تھی، تم نے خدا کی قسم پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو تاریخ میں تم کو سب سے اسٹیبل پاکستان ملا۔ قائد اعظم کو جو پاکستان ملا وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ بیٹھو ابھی سن لو، قائد اعظم کو جو پاکستان ملا جناب وہ ٹوٹا ہوا ہندوستان تھا، اس نے اس ملک کو چلایا۔ اور جب میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان ملا تو وہ 2 لاکھ تھا، جب بی بی کو پاکستان ملا تو وہ بم دھماکوں والا مشرف زدہ پاکستان تھا۔ ان کو جب ہمیں یہ سی ڈی دیکھیں، یہ معیشت پہ ایک مثبت بحث کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ سارے آپس میں بولیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو یہ بات اب مراد صحیح سب کے لیے کہہ رہا ہوں جی، میں یہاں سے بیٹھ کے صرف آپ کو اسپیشلی کہہ رہا ہوں، پورے ایوان کو کہہ رہا ہوں، پورے ایوان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یاد آ گیا آپ کو؟ تو ایک منٹ کو چپ تو سی، بات چیت نہ کریں جی۔ جی عبد القادر پٹیل صاحب۔ سر ہمارے وقت میں آپ کو یہ بات یاد آ گئی؟ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں اور پورا موقع دیں انہیں غور سے۔ جب وہ طفل عمرانی تقریر فرما رہے تھے، طفل عمرانی، تب بھی آپ کو یہ بات بول دینی چاہیے تھی، آپ کو میں شکر گزار رہتا۔ سر جب قائد اعظم کو پاکستان ملا تو وہ ٹوٹا ہوا انڈیا تھا، تنخواہیں نہیں تھی دینے کی، انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، انہوں نے پاکستان چلایا۔ جب میرے قائد کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پاکستان ملا
تو وہ 2 लाख تھا. ہمارے 90,000 قیدی قید تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں چلا سکتا, پیچھے ظلم ہو گیا. جب ہمیں حکومت ملی تو مشرف زدہ پاکستان تھا, بموں کے دھماکے تھے, لائن آرڈر کی سچویشن تھی, ہم نے پاکستان چلایا. بجلی کا بحران تھا, ہم نے پاکستان چلایا. جب نون لیگ کو پاکستان ملا تو بھی مسائل تھے. خدا کی قسم ان کو تاریخ کا سب سے اسٹیبل پاکستان ملا ہے, جس کا انہوں نے ستیہ ناش مار کے رکھ دیا. اور جناب یہ بات کرتے ہیں پہلے انڈے کی, پھر یہ تھوڑا بکری تک آ گئے, پھر بولتے گائے سے بھینس سے دودھ زیادہ نکالو. کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بولتے اس سے اکنامی صحیح ہوگی. ابھی اور بات بولتے ہیں ہیروئن چرچ کی فیکٹریاں لگاؤ, ہوروں والے انجیکشن لگاؤ. خدا کے بندو, وہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ معیشت صحیح کریں گے؟ یہ انڈے سے شروع ہوئے, چرچ پہ ختم ہوئے. ان کو ہوریں دکھتی ہیں, ان سے کوئی پاکستانی امید رکھ سکتا ہے؟ سر دواؤں کی قیمت 500 گنا زیادہ ہو گئی. انہوں نے دم درود تعویذ گنڈے والوں سے خفیہ معاہدے کیے ہوئے. انہوں نے سر آپ سمجھتے ہیں کیوں کیے ہوئے؟ کیونکہ دوائیں مہنگی ہوں تو لوگوں پیر فقیروں کے پاس پھونکے لگوانے چلے جائیں. یہ ان کے ساتھ اس طرح دیکھیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں, یہ اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں کہ آپ اگر جائیں کسی کے پاس اور وہ دم اور درود اگر دوا جو ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں. بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں یہاں پہ کی جائے. جو ہمارے جو اکابرین ہیں, جو ہمارے, وہ بھی قابل احترام ہیں. اللہ کے کلام میں برکت ہے, اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں. بات سنیں سر, اگر دوا مہنگی ہے تو میں کیا اس کا ذکر نہ کروں؟ آپ اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں. سر میں نے اللہ کے کلام کا ذکر کیا. آپ نے کہا ہے کہ دم درود اور اس طرف جاتے ہیں. دم اور درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت ہے. ایک بات سنیں سر, ان چیزوں میں مت, اگر آپ کو مجھ سے کو اس طرف مت لے کر سر, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے بحث فرمائیں تو سر آپ اسپیکر صاحب کو سیٹ پہ بٹھائیں, آپ آ جائیں, میں آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کو تیار ہوں. آپ ایسے اسپیکر, میں اس کرسی کی عزت کر رہا ہوں, میں اس کرسی کی عزت کر رہا ہوں جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کو سر یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان میں جب غریب آدمی کو دوائیں نہیں ملتی, جب غریب آدمی کی پہنچ سے دوائیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ بیچارہ صرف دم درود کے سہارے پہ چلتا ہے. دم درود بھی جائز, لیکن اس کو دوائیں نہیں مل رہی, ٹوٹل دم درود پہ کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ سر میرا یہ کہنا تھا آپ سے, ذرا حوصلہ رکھیں سر, آگے چلے سر. آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, کتے کی ویکسین لگائیں, کس کو چاہیے لگوائیں؟ اچھا ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ سر سب ٹھیک چل رہا ہے, یہ سب کیا ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے. اچھا تو پھر آج وزیر اعظم صاحب نے نوٹس کس چیز کا لیا ہوا ہے؟ اگر مہنگائی نہیں ہے تو یہ ریلیف کس چیز کا دے رہے ہیں اگر مہنگائی نہیں ہے؟ اور انہوں نے یہ اپنے نئے نئے منصوبے جو ناقابل عمل ہیں, یہ جو انہوں نے لنگر خانے, یہ مرغیاں, یہ انڈے, اب یہ کہہ رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور, اکنامی کا ان کے پاس کوئی حل نہیں. آسف اور بے نظیر سپورٹ کارڈ پر سر شہید رانی جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی, انہوں نے پورے پاکستان اور اقوام پوری دنیا کی لیڈر تھی سر. اس نے سر فخر سے بلند کیا پورے پاکستان کا, لیکن ان کے دل میں ایک چھوٹا چور بیٹھا ہوا ہے. اب میں اس کو چھوٹا نہیں کہہ رہا, چھوٹا چور ہے جو تنگ کرتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کے قد کو چھوٹا کر کے ہمارا قد بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. بے نظیر کا قد بہت بڑا ہے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی, تمہیں لیڈر بنایا گیا زبردستی. تم کبھی اس کے برابر نہیں آ سکتے, تم کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی. لیڈر پیدا ہوتے ہیں سر, یہ انجینئرنگ فیکٹریوں میں نہیں بنتے. یہ میڈن جہاں سے آئے ہمیں پتا ہے, وہاں پر ٹور پہ ان کے پلک پرزے لگا کر بہت سارے آئے, بہت سارے چلے گئے. ان میں مینوفیکچرنگ فالٹ رہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پر پہنچ گیا ہے. آپ نے بی آر ٹی پر کیوں اسٹے لیا ہوا ہے اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں؟ ہاں, آپ نے کیوں فارن فنڈنگ کیس پہ کیوں اسٹے لیا ہوا ہے؟ آپ تو کرپٹ نہیں ہیں. فیصلہ ہونے دو نا, کیوں؟ پتہ ہے نا گھر جانا پڑے گا.
आटा चोर चीनी चोर कौन है शेर पता है ना? अच्छा, शेर को मुखातिब करता हूँ, वो सारे चुप हो गए, अभी आपको करता हूँ। सर अभी आटा चोर चीनी चोर क्यों है पता है ना? राइट पे देखो तो चीनी चोर, नाअहल तरीन चीनी चोर, लेफ्ट पे देखो तो आटा चोर। वजीर आजम को इन्वेस्टिगेशन क्यों करानी है? अपने राइट हैंड पे देखे, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे देखे, बोलो दोनों को गिरफ्तार करो, बहरान ठीक हो जाएगा। वो बहरान ने खत्म ही हो जाना है। आपने तहकीकात किस चीज की करानी है? आपने अभी तक किया क्या है? कहाँ गए आपके 100 करोड़ नौकरी सर? कहाँ गया आपके वो लाखों डॉलर जो बाहर से आएंगे? 50 लाख घर कहाँ गए? आपको तो लेने के देने पड़े हुए हैं। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिए, गुर्बत से खुदा की कसम लोग फाका कश हो रहे हैं। और इतनी ढटाई से ये झूठ बोलते हैं, ये जमात इतनी ढटाई से झूठ बोलती है। अब ये होगा, ये होने वाला है। इनमें से किसी वजीर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने ये कर दिया है। वो कह रहे हैं हमारा टारगेट है, और एक कह रहा है हमारा ड्रीम है। भाई ये ड्रीम तो हूरों वाला भी था, क्या ये वही है? ये तो इंजेक्शन लगा के ड्रीम देखने लग जाते हैं। कौम की हालत का इनको क्या पता, गली कूचे में तो ये जाते नहीं। अब एक कहता है हमारा ख्वाब है कि हम ये करेंगे, और दूसरा कहता है हमारा टारगेट है हम ये करेंगे। होना कुछ नहीं है इनसे, होना इनसे कुछ नहीं है। आगे चले सर, इकोनॉमी पे बात करते हैं ना, बहुत है इकोनॉमी के लिए तो सर। अभी आ गए ना वजीर, ठीक है सर। अभी वो वजीर सर, हालांकि मैं तो चाहूंगा कि मैं उन साहब से भी इकोनॉमी का हाल पूछूं जो फाइनेंस कमेटी की स्टैंडिंग के चेयरमैन थे नून लीग के जमाने में। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस उसके चेयरमैन थे। वो खुद आज कहते हैं कि हम जो उस वक्त गलत कर रहे थे वो गलत कर रहे हैं, आज जो आप आज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें इतना तो बताया जाए। और फिर बुग़्ज़े भुट्टो में आप उस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जा पहुंचते हो, जिसके दम से, जिसकी सोच से आज इस ऐवान में बैठे हो, इस आइन के तहत बैठे हो, इस जमहूरियत के नाम पे बैठे हो, और खुद को वजीर आजम कहते हो। ये उसकी शहादत की वजह से आज तुम्हें ये मकाम मिला है। नाम भी न लो उसका। तुम तो वो हो जो मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी के बकौल वो क्लिप्स मौजूद है कि तुम तो वो कौन सा जनरल जिसके साथ वो भी गए थे वहां, जनरल जनरल हमीद गुल के साथ अफगानी इसके ईदी साहब के यहाँ गए, यही इमरान खान, कि हमें बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत का तख्त उलटना है, आप सदर बन जाओ, मैं वजीर आजम बन जाऊं। उसने बोला नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। फिर ये मुशर्रफ के पास गया, बोला तुम सदर बन जाओ, मैं वजीर आजम बन जाता हूं। उसने बोला तुम भी मुझे नहीं चाहिए। ये तो कोई 20, 25, 30 साल से वजीर आजम बनता घूम रहा है, इसका क्या मसला है? अभी इसको किसी और ने पकड़ लिया वजीर आजम, इसने बोला हाँ चलो बनता हूं, ला के बिठा दिया। उस दिन से भागा हुआ है, कौम गरक, मुल्क गरक, बेड़ा गरक, कोई पता नहीं कहां है। अभी ये बोलते हैं वजीर आजम हाउस को हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई, और कहते हैं कि हमने वहां सारे मुलाजमीन खपा दिए। हमारे पास इराक के मुलाजमीन की लिस्ट मौजूद है, जिन 300, 350 लोगों को वजीर आजम हाउस के एक फोन पे फारिग कर दिया गया कि जाओ तुम्हें नौकरी पे नहीं रखना। ये है रियासत मदीना, उनके चूल्हे सर्द कर दिए गए। और यहाँ सवाल के जवाब में बताया गया कि इराक के मुलाजमीन को दूसरे महकमों में खपा दिया गया। इस पे हम प्रिविलेज मोशन जरूर लाएंगे। सर आज आप सिंध हुकूमत पे बात करते हो, सिंध पिछली हुकूमत ने ऐसा ही एक सेहत कार्ड निकाला था, आपने क्यों केपीके में वो लेने से इनकार कर दिया था? आप मुझे बताएं। हमने हालांकि इनकार नहीं किया सर, चंद गलत लोग अगर उसमें शामिल हो गए हों तो 9 लाख गरीबों को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। ये तिफले इमरानी को बता दें सर, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके और अजीब मेहनत करके आने वाले इस ऐवान में उस शख्स को बता दें कि लाखों लोग को आप अपनी नफरत का शिकार मत करें, क्योंकि उस कार्ड पर अजीम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फोटो छपती है, जिससे तुम्हें जलन चुभन होती है। अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। आपकी हर चीज पर, हर माशी कदम पर मेरे चेयरमैन ने आप ही के हुकूमत के स्टेटिस्टिक्स दे दिए। आदादो शुमार आप ही के इदारों के थे, आप ही के वक्त के थे। आपने क्या तकरीर की,
آپ نے حسب روایت جہالت پر، ذاتیات پر آ کر شور شرابہ اور چیخنا چلانا، جس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرام سے کرے تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن عادت جو چیخنے کی تو ہر بات میں چیخیں نکلتی، تو آرام سے بھی یہ بات کر سکتے، لیکن نہیں، انہوں نے چیخنا ہے، ذاتی حملے کرنے۔ سر معیشت پہ بلاول صاحب سے زیادہ بہترین تقریر آج تک تو میں نے اس ہاؤس میں نہیں سنی، جو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیے، لیکن حال ان کا یہ، ہاں ان کو ان کی تقریر پسند آتی ہے جو بولتا ہے جرمنی اور جاپان ساتھ ہے، جو بولتا ہے انجیکشن لگاؤ اوریں دیکھو، جو بولتا ہے چرس کی ہیروئن کی فیکٹری لگاؤ نوجوانوں کو روزگار دو، جو بولتا ہے دودھ بھینس سے زیادہ نکالو گے، زبردستی کیسے نکالے بھائی، جو بولتا ہے درخت رات کو آکسیجن چھوڑتے ہیں، جو بولتا ہے قبر میں رات کو انسان کو سکون قبر میں ملتا ہے، یہ جو وہ ٹیگور کے اور اس پہ مکس کر دیتا ہے دانشوروں کے فلسفے، وہ سر خدا کی قسم جو 1 ارب درخت لگا لیتا ہے اور جو 12 موسم سال کے پیدا کر لیتا ہے، یہ آدمی اپنی نوعیت کا، اپنی نسل کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا میں۔ اس کو ابھی سے ورثے میں رکھو، اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ، سر قسم سے بھاگ گیا تو ملے گا نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ، کیونکہ ایسی باتیں کرنے والا اس طرح کا نمونہ دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں۔ تو میں سر آپ کو یہ بتا دوں، نہیں میں نے نام نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، میں نے نام ہی نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا بھائی، یہ جان بوجھ کے اس کا نام لے رہے ہیں۔ سر آپس میں بات چیت نہ کریں، آپس میں بات چیت نہ کریں، بیٹھیں آپ، آج یہ والی اس طرح کی بات چیت نہ کریں، بالکل بیٹھ جائیں آپ، کسی کا نام نہیں بیٹھ لیا جاؤ، بالکل سر، یہ آج کہتے ہیں بالکل آپس میں اس طرح کی بات نہ کرو، آج یہ کہتے ہیں کسی کے صوبوں بارے کی میں اس کارکردگی، طرح کی بات نہ کرو۔ صوبوں کی کارکردگی پہ آئیں سر، سہیل ایاز جس نے 30 سے زائد بچوں کا ریپ کر کے اس کی ویڈیو ڈارک ویب پہ اپلوڈ کی، سہیل ایاز، اس کو KPK میں لاکھوں روپے کے عوض نوکر کس نے کروایا؟ جواب دو، خالی باتیں نہ کرو، آؤ صوبوں کی کارکردگی پہ بات کرو، صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہو، پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ جاؤ KPK میں نکلو، سڑکوں پہ نکلو، میرے ساتھ چلو، روڈ زون سے باہر نکلو، تمہارا MP MNA جہاں جاتا ہے جوتے کھا رہا ہے، خدا کی قسم تم لوگوں نے اس ملک اور قوم کے مقدر میں اندھیرا لکھ دیا ہے، اس ملک اور قوم کے عوام نے جوتے تمہارے نصیب میں لکھ دیے ہیں، غریب تم سے پریشان ہے، سے بیزار ہے، تم نے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اوریں دیکھنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ لوگ جلد عوام میں، اور سر نرسیں بھی، ان نرسوں کی بھی بےزتی کی گئی سر، ان نرسوں کی بھی بےزتی کی، وہ ہماری خدمت کرتی ہے، وہ کم، ہم انہیں سسٹر کہتے ہیں سر، نرسوں کا دوسرا نام سسٹر ہے، وہ کم تنخواہیں لے کر دن رات ہماری خدمت کرتی ہے، اور اس کو دیکھو بولتا ہے ہورے، اس کو ان معاملات کے علاوہ اس کو نکالو سر ان معاملات میں سے، تو باقی معاملات صحیح ہوں گے۔ یہ قسم خدا کی ادھر ہی رہ گیا تو ہم لوگ بھی ادھر ہی رہ جائیں گے، تو اس کو بھائی آپ وزیر اعظم بناؤ مہربانی کر کے، اس کو جھنجھوڑ کے بناؤ، اس ملک کو قوم کا کچھ ہو۔ اور سر اگر میری قیادت کو کبھی کچھ کہا جائے گا، میری قیادت کے بارے میں غلط لفظ استعمال ہوگا، تو یاد رکھیے گا کہ پھر بچے گا کوئی بھی نہیں۔ پھر میں آخری بار وہ وجہ بھی بتاؤں گا جو میرے شہید قائد کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتے تھے، میں نہیں کہنا چاہتا وہ کیوں کہتے تھے، مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ میرے مصباح۔